دوستو دنیا میں ہر مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ویسے تو ہر امتی آقا کریم پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے سب سے بہادر لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ WTV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ممتاز قادری۔ دوستو 2011 میں آسیہ نامی کرسچن خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ بولے اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، لیکن مسلمانوں نے فوراً اس ملعونہ عورت کو گرفتار کرا کر اسے سخت سزا دینے کی اپیل کی۔ عدالت نے آسیہ کو موت کی سزا سنا دی، لیکن اس وقت صوبہ پنجاب کا گورنر جس کا نام سلمان تاثیر تھا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے یورپ کا ساتھ دیتے ہوئے آسیہ کی پوری حمایت کی اور کہا کہ اس کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے۔ بلکہ اتنا نہیں، اس نے قرآن و سنت سے بنے ہوئے 95C قانون کو کالا قانون قرار دے دیا گیا، جس قانون کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ ان دنوں میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اس وقت ممتاز قادری اس گستاخ کی سیکورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری ایک لیڈ فورس کے سپاہی تھے اور ان کو سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ بنایا گیا تھا۔ ویسے تو پوری قوم ہی اس بخت پر شدید غصہ تھی، لیکن ممتاز قادری اس بخت کو مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد حصار مارکیٹ کے بائی سلمان تاثیر کو گولیوں سے چھنی کر دیا۔ اس گستاخ رسول کو مارنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً اپنی گرفتاری دے دی۔ اکتوبر 2011 کو جج پرویز شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور کہا آپ نے جو کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، لیکن ملکی قانون کے تحت آپ اس سزا کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن یہ عاشق رسول آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ عامر چیمہ۔ 230 ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے اخبار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز کارٹون شائع کیے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد مسلمان کافی ناراض ہوئے، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ پھر جنوری 2006 میں یورپ کے 75 نیوز پیپر میں ان کارٹونز کو دوبارہ شائع کیا گیا اور آقا کریم کی شان میں پھر سے نعوذ باللہ گستاخی کی گئی۔ اس گستاخی میں جرمنی کا ایک اخبار ڈائی ونڈ بھی شامل تھا۔ عامر چیمہ، جن کا تعلق پاکستان کے علاقے وزیر آباد سے تھا، وہ اس وقت جرمنی میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی اسٹڈی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب ان کو اس گستاخی کا پتہ چلا تو عامر چیمہ 20 مارچ 2006 میں اس نیوز پیپر کے آفس میں داخل ہوئے۔ اس گستاخی کو سر انجام دینے والے ایڈیٹر ہینگری نامی شخص کو چاقو مار کر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد آپ کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا اور جرمنی کی برلن جیل میں آپ کو لگاتار 44 دن تک جسمانی اور ذہنی ٹارچر دیا گیا۔ ایون ان کافروں نے آپ کے ناخن پلاس سے کھینچ لیے اور ڈرل مشین سے آپ کے گھٹنوں میں سوراخ کر دیے۔ اس سب کے باوجود عامر چیمہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا اور آخرکار ان بختوں نے آپ کی شارک کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب عامر چیمہ کو پاکستان لایا گیا تو ان کے جنازے پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کو گن پانا بھی بہت مشکل تھا۔ جو بھی ہو، عامر چیمہ اس دور کے سب سے بہادر اور نڈر مسلمانوں میں سے ایک ہیں اور لوگ آج بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ غازی مرید حسین۔ دوستو سن 1932 میں ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام رام کبال تھا۔ اس کافی نے اسلام سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت ہی نازیب الفاظ کہے تھے۔ ویسے تو ہر مسلمان اس بات پر اس کے خلاف ہو گیا، لیکن ایک رات غازی مرید حسین، جن کا تعلق چکوال سے تھا، ان کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم نے مرید حسین کو بتایا کہ اس ہندو نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غازی مرید حسین نے جب یہ سنا جو اس کافر کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑے۔ اس دور میں انہوں نے ہزاروں میل کا سفر پیدل چل کر پورا کیا اور آخرکار اتر پردیش پہنچ گئے۔ غازی مرید حسین نے اس کافر کو تلاش کیا اور سب کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کول کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ انہیں جہاں بند کیا گیا تھا اس کے ساتھ والی کوٹری میں ایک ہندو بھی قید تھا۔ ہندو کو روزانہ غازی مرید حسین کی طرف سے بے حد پیاری خوشبو آتی تھی اور باتوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔
ایک دن اس ہندو نے غازی صاحب سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، اصل میں آقا کریم اپنے اس غلام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے اور غازی صاحب ان سے باتیں کرتے تھے۔ یہ ہندو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اگست 1936 میں غازی مرشد حسین کو سزائے موت دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جب انہیں قبر میں دفنایا گیا تو 11 دن تک ان کی قبر سے شہد نکلتا تھا۔ ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے اس بہادر کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان سے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں۔ غازی علم دین شہید۔ دوستو، سن 1929 میں لاہور کے اندر راج پال نام کا ایک ہندو رہتا تھا۔ اس نے ایک کتاب شائع کی تھی۔ اس نے اس کتاب میں نبی پاک کے بارے میں نعوذ باللہ نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے اور نعوذ باللہ آقا کریم کا مذاق بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس بدبخت کی حرکت سے مسلمان شدید غصے میں آ گئے تھے اور انگریزوں سے اسے سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اسے صرف 6 ماہ کی سزا سنائی اور پھر سے اسے رہا کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف کافی جلوس نکالے، لیکن انگریزوں نے اسے پکڑنے کی بجائے مسلم لیڈرز کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ غازی علم دین شہید لاہور کے اندر اس وقت ایک کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ راج پال یہ حرکت کر کے کھلے عام پی رہا ہے تو 29 مئی 1929 کو آپ راج پال کی دکان پر گئے، اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آپ نے ہوش دلی سے اپنا جرم قبول کیا۔ پھر عدالت میں آپ کا کیس قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، لیکن قتل کے جرم میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سزائے موت کی خبر سننے کے بعد غازی علم دین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا ناموس رسالت پر ایک تو کیا ہزاروں جان بھی قربان ہے۔ اکتوبر 1929 میں آپ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یہ جنازہ 8 کلومیٹر لمبا تھا، اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ایون آپ کی میت کو علامہ اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا۔ اسلام کا یہ ہیرو آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ غازی عبدالرشید۔ دوستو، سن 1926 میں بڑے صغیر کے اندر ہندوؤں کا ایک گروپ اٹھا اور انہوں نے اسلام اور ناموس رسالت پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کا ایک لیڈر تھا جس کا نام سوامی سرت آنند تھا۔ اس بدبخت انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بہت ہی غلط الفاظ بکے اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی بھی توہین کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے صحابہ کرام، مسلمانوں کے حکمرانوں، مسلمانوں کی کتابوں پر غلط باتیں لکھنا شروع کر دی۔ اس دور میں دہلی کے اندر ایک رائٹر تھے جن کا نام عبدالرشید تھا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایک گن لی اور دن دہاڑے سوامی سرت آنند کے آشرم میں چلے گئے۔ جیسے ہی آپ نے اس بدبخت کو دیکھا تو ساری گولیاں اس پر چلا دی اور قتل کر دیا۔ جب لوگ وہاں آئے تو غازی صاحب غصے سے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ اس کو مارنے کے باوجود بھی آپ سینہ تان کر وہاں پر کھڑے تھے۔ جب انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس قتل کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہ میں حضرت امام رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے مجھے ناموس رسالت کے تحفظ کا حکم دیا، اس لیے انہوں نے صبح ہوتے ہی اس بدبخت کافر کو قتل کر دیا۔ جج نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن یہ اپنی شہادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ غازی صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ 1930 میں جب ان کا جنازہ ہوا اس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد شامل تھے۔ یہ اس امت میں سے سب سے بہادر عاشق رسول میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستو، سن 1180 کے دور میں جب مصر، سیریا اور یمن کے علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی، اس دور میں کلہ کے حکمران حج پر جانے والے ایک قافلے کو لوٹ لیا۔ مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد معاذ اللہ اس نے رسول پاک کے بارے میں بھی گستاخی کی۔ اس نے کہا اب بلاؤ اپنے محمد کو مدد کرنے کے لیے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہوں نے رینال سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے کلر پر حملہ کر لیا اور ان کے 30,000 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ جب رینال کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے حج کے قافلے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو پکارا تھا، لو اب ان کا ایک ادنا غلام آ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس بدبخت کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے موقف پر اڑا رہا تو آپ نے پھر تلوار نکالی، پھر رینال کا سر قلم کر دیا۔ آپ
اسلام نے اس کافر کا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ اس کے بعد یورپ کے کسی بھی حکمران کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی بول سکیں۔ صلاح الدین ایوبی جیسا عاشق رسول اور جنگجو آج کے دور میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ WTV کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی اور لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔